تو پیغمبر کو تسلی دی کہ حضرت اگر آپ تشریف لے گئے دنیا سے تو اس میں اعلان تھا کہ حضرت دنیا میں قیامت تک نہیں رہیں گے بلکہ وصال ہو جائے گا. لیکن قرآن کے لیے کہا کہ نہیں، قرآن تو جس طرح نازل میں نے کیا ہے محفوظ میں کروں گا، اس میں تبدیلی نہیں ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلف، آگے سے پیچھے سے کوئی غلطی خطا نہیں آ سکتی. مفسرین لکھتے آگے سے مراد خطا لفظی ہے اور پیچھے سے مراد تحریف معنوی ہے، کیونکہ معنی لفظ کا تلو ہوتا ہے، تابع ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں زیدن، تو زید کا لفظ بول کر کے پھر مسمى پیچھے سے آتا ہے کہ اچھا فلاں شخص مراد ہے. جب آپ کہتے ہیں اضرب، صیغہ بولنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ اصدار ضرب کا حکم دیا جا رہا ہے، تو ہمیشہ معنی اپنے منطوق کا تابع ہوتا ہے، اس کے بعد آتا ہے. بہرحال یہ تو ایک بات میں نے سمجھانی تھی کہ قرآن کریم روح کی طرح ہے اور قرآن شریف کے بغیر کائنات نہیں رہ سکتی. جب قرآن مجید نہیں ہوگا قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا تو پھر آسمان و زمین بھی ختم ہو جائیں گے، تھڑ 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 گرنا شروع ہو جائے گا، سورج اور چاند ختم ہو جائیں گے، ستارے ٹوٹ پھوٹ کے رہ جائیں گے. یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین بھی ختم ہو جائے گی، دوسری زمین آئے گی. جیسے انسان کے جسم میں روح ہوتی ہے، 100 سال کا آدمی ہے، 124 سال 25 سال کا وہ بزرگ صندل والا گھوم پھر رہا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن اگر 15 سال اور 5 دن اور 5 گھڑیوں کے بچے کی بھی روح نہ نکلے، روح نکل جائے تو وہ سمٹ جائے گا، ڈھیلا ہو جائے گا اور نظام اس کا درہم برہم ہو جائے گا. وہ عبدالرؤف مناوی نے فیض القدیر شرح جامع صغیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک اعرابی اونٹنی پر سوار تھا، وہ کہیں جا رہا تھا. درمیان میں اس کو اندازہ سا ہو گیا کہ اونٹنی بدک رہی ہے اور کچھ لڑکھڑا رہی ہے. تو یہ جو جانور پالتے ہیں ان کو جانوروں کے اداؤں کا بھی پتہ چلتا ہے اور محبت بھی بہت ہوتی ہے. وہ فوراً اترا اور اونٹنی کے کانوں کو دیکھا تو کان ٹھنڈے ہو رہے تھے، اور پھر اونٹنی نے اشارہ سا کیا کہ میں بیٹھتی ہوں، تو اس نے فوراً اس کو بٹھایا. بیٹھنے کے بعد اس نے سر زمین پہ رکھا. یہ کبھی اس کی کمر دیکھتا ہے، کبھی دم دیکھتا ہے، کبھی پیر دیکھتا ہے کہ یار اونٹنی کو کیا ہوا ہے. کچھ دیر بعد دیکھا تو اس کی آنکھیں بند ہو گئی اور وہ روح دے گئی، فوت ہو گئی. تو یہ اس کے ارد گرد گھومتا تھا اور کہتا تھا اعضاؤ کا سلیمہ و اجسادو کا مستقیمہ فلم لا تقومی. وہ آپ کے تو سارے اعضاء اور جسم سب کچھ مکمل طور پر درست ہے، تو آپ قیام کیوں نہیں کرتی؟ تو پھر خود کہنے لگا جس کے حکم پر اٹھک بیٹھک ہوتی ہے اس کا حکم آ گیا ہے، اب تو قیامت تک نہیں اٹھے گی. تو انسان اسی طرح ہی رہتا ہے، لیکن جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت پیدا کی ہے، وہ جب رہتی ہے تو 200 سال کا آدمی بھی زندہ رہتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے دیوان میں کہ میں ایک ایسے شخص کی عیادت کے لیے گیا کہ جس کی عمر 210 سال تھی اور وہ پنگوڑے میں پڑا ہوا تھا، آنکھیں بند تھی، چاروں طرف روئی رکھی ہوئی تھی. اور میں نے جب اس کو سلام کیا کہ بابا میں آپ کی خیریت پوچھنے آیا ہوں، اس نے آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ شیخ عبد القادر اپنے زمانے میں مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے آپ بچپن سے سیادت اور ریاست کے نجابت کے آثار رکھتے تھے. کہ ایک بزرگ آ گئے تو اس نے کہا دعا کرے میرے لیے کہ میری عمر بڑھ جائے، میری عمر تھوڑی. شیخ عبد القادر فرماتے ہیں میرے رونگٹے کھڑے، ڈر گیا، یہ تو مصیبت ہے، عمر پوری نہیں ہو رہی. نہ پا عمر مڑے دلشتہ نہ پا سوار نہ پا مینہ سوک مڑی گی نہ پا مال. عرب بھی کہتے ہیں کہ اربع لا یشبعن عن اربع،
الارض من مطر والانثى من ذکر والعین من مطر والعالم من علم. لیکن پښتو والا غي نه زیاته کلکه خبره کړی ده، نه په عمر مړې دلشته، نه په مال او نه په مینه څوک مړیږي، نه په سوال. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ نے ایک روح ایسی حقیقت پیدا کی ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ آپ سے روح پوچھتے ہیں کہ وہ عرض ہے یا جوہر اور مرکب ہے یا بسیط، جسم ہے یا مادہ. اتنی بڑی بات ہے، یہ کہاں سمجھیں گے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرماؤ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں اتنی سمجھ نہیں دی گئی کہ اتنے گہرے کھڈوں میں کودو. وَإِذَا سَادَرَ سَرَخْفَ غَزَوَ الْخِدِي وَإِذَا سَادَرَ چخپا باہر کے سادر شریگی. اتنا آدمی سوال کرے جتنا وہ جواب برداشت کر سکے. علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں روح اللہ تعالیٰ کی قدرت کی حقیقت ہے، تو حقیقت قدرت کو سمجھنا عام لوگوں کا کام نہیں ہے. خواص اس کی عظمت سمجھ کر چپ ہو جاتے ہیں. شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے اور مجدد مبدع میں کہ نہ جاننا خود بہت بڑا علم ہے. وَمِنَ الْعِلْمِ أَن تَقُولَ لِشَيْءٍ لَا تَدْرِي لَا أَدْرِي، یہ بھی بڑا علم ہے نا، جس کے بارے میں آپ کہا یار اس کا مجھے پتہ نہیں. یہ علم ہے. عالم آدمی رک جاتا ہے کہ نہ مجھے پتہ نہیں. جاہل آدمی تو کوئی نہ کوئی بات بک لے گا. اس کا ڈکن کہاں ہے؟ عالم کے اوپر تو ڈکن پڑا ہوتا ہے، وہ حدود شرع کا محافظ ہوتا ہے. اس کو جیسے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بات میں خطا واقع ہو رہی ہے، فوراً سکوت اختیار کر لیتا ہے. اس لیے سنن دارمی کے حدیث ہے وَمِنَ الْعِلْمِ أَن تَقُولَ لَا أَدْرِي، یہ بھی علم ہے کہ آپ کہیں مجھے معلوم نہیں. اور دنیا آباد قرآن سے ہے، میں نے پہلے کہا وہ روح ہے. روح کے بغیر زندگی ختم ہو جاتی ہے. ہمارے اس درس میں جس کو ہم دور تفسیر کہتے ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ ہوتا ہے، قرآن مجید کی مضبوط تفسیر کی کوشش کرتے ہیں اور پھر تطبیق کرتے ہیں. تطبیق تو پیغمبر کو تسلی دی کہ حضرت اگر آپ تشریف لے گئے دنیا سے تو اس میں اعلان تھا کہ حضرت دنیا میں قیامت تک نہیں رہیں گے بلکہ وصال ہو جائے گا. لیکن قرآن کے لیے کہا کہ نہیں، قرآن تو جس طرح نازل میں نے کیا ہے محفوظ میں کروں گا، اس میں تبدیلی نہیں آئے گی.